کو پاک کرو. تیسری شرط کیا تھی کہ مومن ہمیشہ دائمُل وضو رہتا ہے. چوتھی شرط یہ تھی کہ انسان اپنے باطنی اعضاء کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. باطن کو ہم نے شروع کیا آنکھوں سے. اے مومن تو علم کا احترام کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ علم کی نسبت حضرت عباس سے ہے. یہ تمہاری آنکھیں علم ہیں, یہ تمہاری آنکھیں علم ہیں. جس طرح علم کا احترام ہے تیری آنکھوں کا احترام ہے, کیونکہ لکڑی تو نے درخت سے اتاری, پرچم تو نے بازار سے خریدا, عباس کا تم نے نام لکھا, بس نسبت ڈلی تو احترام پڑا. اسی طرح جب تو مجلس میں آتا ہے, جب تمہارے آنسو ٹپکتے ہیں تو ان کی نسبت بھی حسین کے غم سے ہو جاتی ہے. یہ آنکھیں پاک بن جاتی ہیں. روایات میں ہے کہ جناب سیدہ اپنے رومال سے تمہارے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں. جب مومن روتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے خدا یہ میرے حسین کے غم میں رو رہا ہے, میں اس سے راضی ہوں, تو اس سے راضی ہو جا. تو اے مومن مجلس سے اٹھنے کے بعد آنکھوں کو نجس نہ کیا کرو, ان کی بے احترامی نہ کیا کرو, کیونکہ یہ حسین کے غم میں آنسو بہا چکی ہیں. اور امام کیا فرماتے ہیں, لا فتنۃ اعظم من الشہوہ, شہوت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. یہ آج آپ کے بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, مکس گیدرنگز میں جاتے ہیں, ایون ہم گھروں میں بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہیں, رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, مکس گیدرنگ کرتے ہیں. ایسی شادیوں پہ اہل بیت کی لعنت ہوتی ہے جہاں پہ بدحجابی ہو, جہاں پہ عریانی ہو, جہاں پہ نامحرموں کا کوئی پردے کا بندوبست نہ ہو. مجلس میں آپ آتے ہو, آپ کو ایک سسٹم بتایا جاتا ہے, یہاں مرد بیٹھیں گے وہاں خواتین بیٹھیں گے. یہی سسٹم آپ کی شادیوں میں ہونا چاہیے, کیونکہ اہل بیت کو اگر دعوت دینی ہے تو اسی طرح دعوت دو جس طرح اپنی مجلسوں میں دعوت دیتے ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو رحمت نازل نہیں ہوگی. دوسری شرط یہ تھی کہ انسان اپنی زبان کو بھی نجاست سے پاک کرو. مومنوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں اسی گناہ زبان کی وجہ سے. آپ نے غیبت کر لی, آپ نے چغلی مار دی, آپ نے یہاں کی بات وہاں پہنچا دی, آپ نے دیکھا کہ کوئی جوان گناہ میں مبتلا ہے, فوراً جا کے اس کے باپ کو بتا دیا, محلے والوں کو بتا دیا, دوستوں کو بتا دیا, ارے فلاں تو شرابی ہے, فلاں تو زانی ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ کردار اہل بیت کا کردار نہیں ہے. برائیاں دیکھو تو برائیاں چھپاؤ, جس طرح وہ تیری برائیاں چھپاتا ہے تو اس کے بندوں کی برائیاں چھپا. تجھے حق نہیں کسی کے عیبوں کو ظاہر کرو, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تجھے حق نہیں کہ لوگوں کی برائیوں کو عوام تک پہنچاؤ. ہاں اس کے پاس چلے جاؤ, اے میرے مومن بھائی تو علی کا ماننے والا ہے, تو حسین کا ماننے والا ہے, تجھ سے یہ امید نہیں تھی. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو اس کے لیے اچھا سوچو, اس کے لیے اچھا سوچو. یہ پریکٹس کروا رہے ہیں امیر المومنین. پر ہم مثلا کسی کو دیکھا کسی شرابی کے پاس جا رہا ہے, ہاں تو اندر جو نفس ہے نا وہ فوراً نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو یہ بھی شرابی بن گیا. مولا فرماتے اسے نفس کو اچھا خیال دے. عجیب روایت ہے, اچھا خیال دے اور اسے کہ ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, اس کو بتانے گیا ہو. کہ مولا اگر ایک بار کہوں دوبارہ برا خیال آئے, مولا فرماتے ہیں 70 مرتبہ اچھے خیال کر. یہ سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے جو اہل بیت بتا رہے ہیں. ماڈرن سائیکولوجی میں یہ میڈیٹیشن سکھائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دو. 70 مرتبہ کا مطلب یہ ہے اتنا ریپیٹ کر اچھا سوچنا ہے کہ اس کے بعد تمہارا ذہن کبھی برا سوچے ہی نہ. مولا پریکٹس کروا رہے ہیں, 70 مرتبہ اچھے خیالات لاؤ, 70 مرتبہ اچھا سوچ. مثلا یہ سوچ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, مثلا یہ سوچ اس کی ماں بیمار عیادت کے لیے گیا, مثلا یہ سوچ اس کے پیسے واپس دینے گیا ہو, مثلا یہ سوچ کسی مومن کا پیغام دینے گیا ہو. اسی طرح 70 مرتبہ پریکٹس دلا اپنے مائنڈ کو کہ یہ 70 مرتبہ اچھے خیال کرے. سننے والا بڑا عجیب تھا اور ڈیڈ بھی تھا, کہنے لگا یا علی اگر 70 مرتبہ بھی اچھا سوچوں اور 71واں خیال پھر بھی برا آئے تو کیا کروں؟ امام نے فرمایا دوش اسے نہ دینا, دوش خود کو دینا اور کہنا اے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. اگر انسان ایسا بن جائے, ماڈرن سائیکولوجی میں جو انسان نیگیٹو ہوتے ہیں نا, لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہیں, فرماتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں ٹی سیل ہوتے ہیں, ان کے کم اور زیادہ ہونے سے انسان کو کینسر ہو جاتی ہے.
اور جو برا سوچتے ہیں ان کے اندر اسٹریس کے ہارمون بڑھتے رہتے ہیں. 20 سال اپنی زندگی سے پہلے وہ لوگ موت میں آ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ہمیشہ اچھا سوچ, اچھا سوچ. اس کی مثال آپ کو دوں. مثلاً ایک مومن ہے نا, مولا فرماتے ہیں لوگوں کا بغض اپنے دلوں سے نکالو, خود کو صاف کرو. وہ کہتے ہیں مولانا میں نے معاف کر دیا. اچھا, ظاہراً کہتا ہے میں نے معاف کیا, لیکن جب وہ سامنے آتا ہے دل میں ایسی گالیاں دیتا ہے اسے. پھر دل کو صاف کرنا ہے, منافقت نہیں کرنی. اور اگر کسی کا بغض رکھو گے, ماڈرن سائیکولوجی, تمہارا جسم خود بیمار ہو جائے گا. کہتے ہیں کیوں؟ اگر آپ نے کسی کا بغض رکھا, کسی کے لیے برا سوچا, جب جب سامنے آئے گا فرماتے ہیں وہ کانٹا بن کے آپ کو لگے گا. آپ کو ہو گیا ارے پھر کہاں سے آ گیا, اے کاش اس منحوس کی شکل میں نہ دیکھتا. تو فرماتے جب آپ بغض رکھتے ہو نا, تو بغض آپ کی موت کا سبب بنتا ہے. تو اگر کوئی علی سے بغض رکھ رہا ہے نا, موت اسے خود ہی آ جائے گی. بھئی بغض رکھے گا تو کیا ہوگا؟ جب جب جلوس دیکھے گا اندر سے جلے گا, جب جب مجلس دیکھے گا اندر سے جلے گا. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے, سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے بات رکھے کے دی کی سرے عرش تلک ہے. یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل, یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل. یہ بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے. واجولہ یاداللہ مولا کائنات جناب امیر المومنین شیر خدا سپر پاور نعرہ حیدری. دشمنان اہل بیت پہ لعنت, پر محمد و آل محمد صلوات. نقصان اسی کا اپنا ہے. اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو نقصان اس کا اپنا ہے, لیکن اگر محبت انسان کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ. عمریں بڑھتی ہیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہو. تو فرمایا کبھی بھی مومن برا خیال نہیں کرتا.